بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما كنتم تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كنتم تعملون. عظیم الشان فہرست کے اندر اس عظیم الشان رتبے کو انہوں نے حاصل کیا ہے جس میں ایک ایسا اعزاز اس طالب علم کو حاصل ہو چکا ہے جو معاشرے کے بہت ہی کم افراد کو حاصل ہوتا ہے اور انہی کو حاصل ہوتا ہے جن کا انتخاب اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اپنی دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ طالب علم ہے جس نے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک قرآن حکیم کے 30 پاروں کو اپنے سینے کے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر اس طالب علم نے محفوظ کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور معاشرے میں بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کی حقیقت کو سمجھنے والے ہیں۔ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے ایک سب سے خطرناک فتنہ اور زہریلا فتنہ وہ یہ ہے کہ مدارس کو بند کر دیا گیا ہے۔ مدارس نے اس امت کو کچھ نہیں دیا، اور دنیا کی دیکھتی ہوئی چمک کو سے متاثر ہو کر بہت سارے وہ لوگ جو دیندار ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، دینی جماعتوں کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار بھی کرتے ہیں، ان لوگوں کے دل و دماغ اور اذہان کے اندر یہ بغض بھرا ہوا ہے۔ یقیناً یہ سوچ حب دنیا، دنیا کی محبت میں ان لوگوں کے دلوں میں آ چکی ہے، وگرنہ بصورت دیگر اگر دیکھا جائے تو آج اس مملکت خدا داد کے اندر، اس مملکت پاکستان کے اندر اگر اسلام کی یہ مہک، دین کی یہ روشنی
دکھائی دے رہی ہے تو یہ صرف اور صرف انہی مدارس کے مرہون منت ہیں۔ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ تعالی ہمارے استاد حافظ سلیم صاحب حافظہ اللہ تعالی نے بات بتلائی کہ جب کراچی میں پہلی کالونی میں مدرسے کا آغاز کیا گیا تو صرف 5 سے 10 طلباء تھے پڑھنے والے۔ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ تعالی محدث دیار سندھ کو دعوت دی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ان لوگوں کی دور اندیشی تھی، یہ ان لوگوں کی بلند ہمتی اور منور سوچ تھی کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اس مسجد کی انتظامیہ کو، وہاں کے اساتذہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ 5 طالب علموں کو پڑھا رہے ہیں یا 10 طالب علموں کو پڑھا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ 500 میں بدل جائیں گے، یہ 10,000 میں بدل جائیں گے۔ اور آج وہی پہلی کالونی کی مسجد ہے کراچی کے اندر، قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے حوالے سے اس کا بڑا ایک مضبوط نیٹ ورک ہے۔ کئی ایک مسجدیں، کئی ایک مدارس اس ایک مسجد کے مرہون منت چل رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یقیناً یہ ہماری مسجد جامع مسجد التوحید، جس کی بنیادوں کے اندر یقیناً ہمارے کئی ایک مخلص ساتھیوں کی محنتیں، کاوشیں شامل ہیں، ان کا پسینہ شامل ہے، ان کے خون پسینے کی کمائی شامل ہے۔ الحمدللہ آج یہ مسجد اس حوالے سے ایک زرخیز زمین بن چکی ہے۔ آج یہ مسجد الحمدللہ اس راہ پر چل چکی ہے جہاں سے کئی ایک حفاظ کرام اور یقیناً انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہاں سے علماء کرام باقاعدہ تیار ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ احساسات تھے جو میرے اس تقریب کے حوالے سے دل و دماغ کے اندر آتے جا رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔
Keadaan mau gali. Saya mubarak dulu. Saya medo. Asal tahu ini. اچھا، یہ جو آج کی تقریب ہے یہ ایک اعزازی تقریب ہے۔ اصل جو دستار بندی ہوگی انشاءاللہ وہ 23 فروری کو مدرسہ گمن آباد میں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کے ہاتھوں سے ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ماشاءاللہ آج جو ہے عمر فاروق صاحب وہ حفظ قرآن کی شرف سے حاصل ہو گیا۔ اب یہ جو گفٹ ہے یہ مدرسے کے طلباء کی طرف سے ہے اور اس کی نمائندگی بھی مدرسے کے طلباء ہی کریں گے۔ تو گزشتہ جو پروگرام ہوا تھا اس میں جو کوئز کمپٹیشن ہوا تھا اس میں پہلی پوزیشن کرنے والے طالب علم تھے محمد ایان، وہ بھی آ جائیں، اور قرات کے اندر پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم تھے محمد حسان، وہ بھی آتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں کی طرف سے یہ نمائندگی کی جاتی ہے۔ یہ بھی انعام جو ہے یہ گفٹ تیار کیا گیا ہے عمر فاروق۔ फोटो करता फोटो अधिक लगे है ना फोटो हाँ तो मस्त गोट اپنی طرف سے یہ پورا ایک گفٹ تیار کیا ہے اور کچھ ہمارے ساتھیوں نے بھی اسے اپنے اخراجات ڈالے ماشاءاللہ سے۔ تو یہ خوشی کی تقریب تھی تو طلباء نے